السلام علیکم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدرہ محمد مالی۔ اللہ تعالیٰ اس ملک قوم اور امت پر اپنا خاص کرم کرے اور رحم کرے۔ آج ہم بات کریں گے کہ ہاؤ ٹو اچیو اسپرچولیزم، ٹھیک ہے، یا روحانیت کیا چیز ہے۔ ٹھیک ہے، روحانیت کوئی عجیب چیز نہیں ہے کہ انسان کی عقل میں یا سمجھ نہ آنے والی چیز، ٹھیک ہے۔ دس از اے کائنڈ آف اسپیشلائزیشن ایموشنز آف ریلیجن، ٹھیک ہے۔ تو روحانیت ایک قسم کی پروگریس ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، ہم جیسے اسکول میں داخلہ لیتے ہیں یا بچپن میں، تو اسکول پورا کرنے کے بعد جو ہے میٹرک کرنے کے بعد ہم جو ہے آگے کالج میں جاتے ہیں، ایف اے کرتے ہیں اور پھر بی اے کرتے ہیں، پھر یونیورسٹی، اس طرح سے اسٹیپ بائی اسٹیپ ترقی کی طرف سفر کی جو منازل میں سے ایک منزل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہی روحانیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ دین میں، ٹھیک ہے۔ تو ہے اعلیٰ منزل، ٹھیک ہے، یہاں تک پہنچ جانا بھی ہر عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور سارے نیک اعمال عبادت کرتے ہیں، کس لیے؟ صرف اور صرف اللہ کو یا اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے، ٹھیک ہے۔ تو خلوص دل سے، صاف نیت سے عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم اسلام میں داخل ہوئے اور 70 سال کی عمر میں فوت ہو گئے اور کچھ حاصل نہ ہوا، ٹھیک ہے۔ تو کوئی رب کی پہچان نہ ہو اور جو ذرا بھی معرفت الہی حاصل نہ ہو، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم نماز روزہ کرتے رہیں اور ایسے اللہ کی پہچان ہمیں حاصل نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ غیر منطقی اپروچ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی طرف ایسی کسی صورت پیدا نہیں ہو سکتا جو ہے ہم خلوص دل سے رب کو چاہیں، ٹھیک ہے، یا یہ اللہ کی طرف غیر منطقی اپروچ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی طرف ایسا کسی صورت نہیں ہو سکتا کہ ہم خلوص دل سے رب کو چاہیں اور رب ہمیں نہ ملے، ٹھیک ہے۔ رب تعالیٰ ضرور کسی نہ کسی مقام پر انسان کو اپنی پہچان کروا دیتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف اللہ کی معرفت حاصل کر لیتے، ٹھیک ہے۔ اب ایسے ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ سوچ نہیں سکتے ہر کوئی، یا ایسا سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہر کوئی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ہوگا یا اس مقام پہ پہنچے گا، لیکن کسی نہ کسی صورت میں رب تعالیٰ انسان کو اپنی پہچان معرفت عطا الہی عطا کر ہی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر انسان میں یہ صلاحیت موجود ہے، ہر انسان اللہ تک پہنچ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کو جو ہم سے یہ جو ایک چیز انسان سے طلب ہے وہ خلوص دل سے کیا ہوا عمل ہے، ایموشن ہے، ٹھیک ہے۔ اخلاص چاہیے رب کو، ٹھیک ہے۔ رب تعالیٰ کو نیک نیتی چاہیے آپ کے عمل میں، ٹھیک ہے۔ بندگی کوئی کیا نام ہے بیریئر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے انسان کو اپنے لیے ہی پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ یہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کھلا کھلا کہہ رہے ہیں کہ اپنی شناخت کے لیے پیدا کیا، میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تمہیں، ٹھیک ہے۔ چاند، سورج یا دوسرے سیاروں کی تسخیر کے لیے نہیں پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ ہاؤ would he refuse to an access، ٹھیک ہے۔ تو کیسے وہ رب ہمیں اپنے تک رسائی نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے۔ کیا رب تعالیٰ وعدہ خلاف ہے معاذ اللہ، یا کیا رب اپنے خلاف جا سکتا ہے؟ تو ایسا کسی صورت نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو جب رب تعالیٰ انسان کو بار بار ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان کو پیدا ہی اپنی عبادت، اپنی پہچان، اپنی شناخت کے لیے کیا ہے، ٹھیک ہے، پھر انسان کو اللہ رسائی نہ دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ رب اپنا سراغ نہ دے؟ بس ہمیں اپنے رب کو جو چاہنا ہے وہ بھی خلوص دل سے اور اپنے نیک نیتی سے عمل کرنے کے بعد، عمل کر کے، ٹھیک ہے، جسے ہم رب تعالیٰ کی نظر میں آ جائیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ رب کو ہمارے بارے میں علم نہیں ہے یا رب ہمارے بارے میں جانتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہر انسان کے بارے میں جو ہے رب تعالیٰ جانتا ہے اور رب ہی بہتر جاننے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ نظر میں آ جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم رب تعالیٰ کو ہر لمحہ ایسے پکاریں، ایسے یاد کریں، اتنی شدت اور محبت سے کہ رب کے پیچھے پڑ جائیں، ٹھیک ہے، جیسے ہم اپنے کسی دوست کے پیچھے اپنے کسی خاص کام کے لیے پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رب تعالیٰ تو پھر جو ہے ہم سب کا بہترین دوست ہے، اگر ہم رب کو اپنا دوست بنا لیں،
ٹھیک ہے، یا ایک دوست کی ہی طرح اپنے سارے کے سارے معاملات اس اصل دوست یعنی رب تعالیٰ کے ہاں پیش کریں، ٹھیک ہے، تو پھر ہی ممکن ہے کہ رب تعالیٰ پلٹ کر جو ہے ہمیں یا مجھے آپ کو سب کو اپنے اچھے دوستوں کی طرح ٹریٹ کرے، ٹھیک ہے، جیسے قرآن میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی کئی جگہ ذکر ہوا ہے یا فرمایا گیا کہ مومن اللہ کے دوست ہیں، ٹھیک ہے، اور مومن کی فراست یعنی مومن کی نظر سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، رب کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے مومن، ٹھیک ہے، فراست یعنی نظر۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ہمارا دوست بھی ہو اور ہم اسے جانتے بھی نہ ہوں، یا ایک ذات کو ہم دوست مان بھی لیں اور پھر اس دوست کو جاننے یا راضی کرنے میں یا راضی رکھنے کی فکر نہ ہو ہمیں، ایسا کسی صورت ممکن ہو سکتا ہے؟ اور وہ دوست بھی ہمیں اپنا سب کچھ کھول کر ہماری جو چاہت ہے اس کی شدت و محبت کی کو محسوس کر کے جو ہے آپ کو اپنے قریب نہ کر لے، ایسے کسی صورت دنیا میں ممکن ہے ہم انسانوں کے درمیان؟ تو وہ تو پھر رب ہے۔ تو اسلام میں جو مذہب پرائورٹی کبھی نہیں تھا، کبھی نہیں تھی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ لازمی اور ضروری چیز تھی، ٹھیک ہے، اسلام میں اللہ کی محبت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کا عشق جو ہے پرائورٹی تھا، لازمی اور ضروری تھا، ٹھیک ہے، اٹ از اے لو میچ آف لو، ٹھیک ہے، جیسے رب تعالیٰ کہہ رہے ہیں فذکر اللہ کا ذکرکم آباؤکم، ٹھیک ہے، او اشد ذکرہ، ٹھیک ہے، رب فرماتا ہے مجھے ایسے ہی یاد کرو جیسے اپنے آباء و اجداد کو، اپنے اپنوں کو یاد کرتے ہو، ٹھیک ہے، اور شدت سے اسے ان سے یاد کرو، ٹھیک ہے۔ میں یہاں یہ نہیں کہوں گا کہ علماء یا مولوی نے اسے جو ہے الٹا دیا اس بات کو، یا علماء نے بھی جو ہے اس میں کام نہیں کیا، علماء نے بھی ایسے ہی بیان کیا جیسے ہمارے ذہنوں نے عقل نے اسے مانا ہے یا مان لیا ہے، ٹھیک ہے، ہم عالم حضرات کو جو ہے رگڑا نہیں دے سکتے ہر بات پہ، ٹھیک ہے، قصور سارا ان کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، قصوروار جو قصور جتنا ان کا ہے وہ ہمارا اپنا بھی ہے، ٹھیک ہے، جو جیسے ہمیں چاہیے تھا یا جو جیسے ہمیں چاہیے اپنی مرضی کے فتوحات لینے نہیں جاتے، ہم جاتے ہیں، بالکل جاتے ہیں، اور کیا کچھ کالی بھیڑیں ہیں جو بیٹھی جو دین بیچ کر دنیا جو ہے لے رہے ہیں، ہم بھی تو وہی مانگ رہے ہوتے ہیں ان سے، ٹھیک ہے، تو جو دین بیچے تو وہ بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں چاہیے، تو یہ کہنا کہ مولوی نے اسے الٹا دیا یا غلط کیا تو یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے، یہاں بات ساری کی ساری ہی چاہت اور محبت کی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو دین سے محبت ہے تو رب سے کیوں نہیں ہے، ٹھیک ہے، دین ہے کس کا یا دین بنایا بھیجا کس نے اور کس لیے، ٹھیک ہے، یہ بہت اہم اور ضروری اور غور طلب سوال ہے، ٹھیک ہے، یہ دو بہت اہم اور غور طلب سوال ہیں، دین راستہ ہے اللہ تک کا یا اللہ کی پہچان کا، ٹھیک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کو حاصل کرنے کا، ٹھیک ہے، ہم نے راستے کو بوجھ بنا کر لازمی اور ضروری سمجھ کر صرف راستے کو سیکھا ہے، وہ بھی مکمل سیکھا نہیں ہے، اب یہ کبھی غور ہی نہیں کیا کہ راستہ ہے کس کا اور کہاں لے جائے گا، ٹھیک ہے، یہ اس بات پہ کبھی کسی نے غور کیا نہیں کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا گیا راستہ ہی دین اور شریعت ہے، ٹھیک ہے، جو ہمیں رب تک لے جاتا ہے، دین یا شریعت سے معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کا راستہ جس پہ وہ رب کے عشق میں چلے، ٹھیک ہے، وہ شریعت بنتی گئی، ٹھیک ہے، جو احکام یا طریقہ رب نے ان پر وحی سے نازل کی ہے وہ قرآن ہے، ان دونوں باتوں میں ظاہری صرف جو فرق نظر آتا ہے وہ چھوٹا سا لگتا ہے، ٹھیک، یا فرق کر لینا شاید ہمیں مشکل لگے، ٹھیک ہے، لیکن غور کرنے پر ہمیں واضح فرق نظر آئے گا کہ ان دونوں باتوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا گیا راستہ ہی دین اور شریعت ہے، ٹھیک ہے، جو ہمیں رب تک لے کے جاتا ہے، دین یا شریعت سے معاذ اللہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کا راستہ جس پہ وہ رب کے عشق میں چلے وہ شریعت بنتی گئی، ٹھیک ہے، جو احکام یا طریقہ رب نے ان پر وحی سے نازل کی ہے وہ قرآن ہے، اور ان دونوں باتوں میں ظاہری فرق کرنا یا ہمیں مشکل لگتا ہے یا ہم سمجھتے ہیں اس میں فرق نہیں ہے، لیکن غور کرنے پر ہمیں فرق واضح نظر آئے گا، اور ہم میں سے موجود ایک فرقہ ہمارے مسلمان بھائیوں کا اس بات پہ زور دیتا ہے کہ قرآن اور حدیث پہلے، اللہ کا حکم پہلے، بعد میں نبی، یہ فرق کس نے بنایا،
ٹھیک ہے. ہم انسانوں کے لیے بے شک فرق مخلوق اور مالک کا موجود ہے. ٹھیک ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور رب کی ذات میں, ٹھیک ہے, اور موجود رہے گا بھی. لیکن میں بات مخلوق یا مالک کی نہیں کر رہا یہاں پہ. ٹھیک ہے, آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں نام لے کے کسی کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے, حکم امت کے لیے ہے. آگے نیکسٹ دوسری ویڈیو میں بات